محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ میں اولاد کے حقوق پر گفتگو کی گئی تھی، اور اسی ضمن میں بات بیان کی گئی تھی کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک بڑا حق ان کی تربیت اور پرورش بھی ہے۔ اولاد کی تربیت کیسے اور کن بنیادوں پر کی جائے اور کیوں کی جائے، یہی آج کا عنوان ہے۔ اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی تربیت کیوں، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اولادیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت اور آزمائش اور امتحان ہیں، جن کی صحیح تربیت اور پرورش ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے افراد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ فرض ہے کہ جس طریقے سے ہم اور جن چیزوں کے ذریعہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں، انہی تمام طریقوں سے اور انہی تمام چیزوں کے ذریعہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم سب پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو بے شک تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یعنی مال آزمائش ہے۔ فتنہ کا معنی یہ ہے کہ آزمائش اور امتحان کے لیے تمہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان دونوں بڑی نعمتوں کو پانے کے بعد تم اس کے شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے۔ وہ دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے کہ ان دونوں اہم ترین نعمتوں کو پانے کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہو یا لاپرواہی برت رہے ہو۔ تو یہ فتنہ ہے، یہ امتحان اور آزمائش کی چیز ہے۔ مال میں مال کا حق ادا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، یعنی صحیح طریقے سے آمدنی کی گئی کہ نہیں کی گئی، اور پھر صحیح طریقے سے اس کو خرچ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ مال کے یہ دو حقوق۔ اور اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی اولاد کی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کی گئی کہ نہیں کی گئی، اولاد کے حقوق ادا کیے گئے کہ نہیں کیے گئے، اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت اور پرورش کی گئی کہ نہیں کی گئی۔ اگر جواب ہاں میں ہے، مثبت ہے، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ خیر اور بھلائی اور عزت ہے۔ اگر خدا نخواستہ جواب نفی میں ہے، نہیں میں ہے، تو نہ دنیا کے اندر امن اور سکون ان بچوں اور ان اولاد کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم جواب دہی سے نجات پا سکتے ہیں۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور کل اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے، صحیح معنوں میں ان کی تربیت اور پرورش کی کہ نہیں کی۔ تو چونکہ ہماری اولادیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی نعمت، اللہ رب العالمین کی امانت اور اللہ کی جانب سے امتحان اور آزمائش ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اولاد کی صحیح معنوں میں اسلامی طرز اور اسلامی بنیادوں پر تربیت اور پرورش کریں۔ دوسری وجہ، یہ اولادیں اگر ان کی صحیح معنوں میں تربیت کی جائے تو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑا ذریعہ نجات اور سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے۔ اگر صحیح تربیت کی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس آدمی نے خیر اور نیکی کی کسی کو رہنمائی کر دی، خیر اور نیکی کی دعوت کیا، خیر اور نیکی کے کاموں پر لگا دیا، تو اسے اس نیکی کے کام کرنے والے شخص کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ہم دوسروں کو نیکی کے کام پہ لگائیں، یہ اولاد کو نیکی کا کام پر لگانے کے مقابلے میں مشکل ہے۔ اولادیں ہمارے ماتحت ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، 24 گھنٹہ ہماری نگرانی میں ہیں۔ اگر ہم تھوڑی توجہ دیں، اسلامی تربیت کا خیال رکھیں، تو ہم بہترین طریقے سے ان کی تربیت اور اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو نیکی کے کاموں پر لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو دنیا کے اندر اس کی جتنی نیکیاں ہیں، اور اگر اس نے کسی اور کو ہماری دعوت کی بنیاد پر نیکی کے کام پر لگایا، اور یہ سلسلہ جہاں تک آگے بڑھے گا، وہ سب کچھ ہمارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کے طور پر درج ہوتا رہے گا۔ ہم دنیا میں رہیں نہ رہیں، ہمارے نامہ اعمال میں ہماری اولاد کی اصلاح اور تربیت کا اجر و ثواب مسلسل لکھا جاتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ کی طرح سے ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں اس کے کام میں آتی ہیں، ان میں سے تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد آپ چھوڑ کے گئے ہیں جو آپ کے حق میں دعائیں خیر کر رہی ہے۔ وہ دعائیں خیر، اس کی دعائیں آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ اور آپ کے گناہوں کو مٹانے اور آپ کے عذاب سے کو کم کرنے یا عذاب سے بچانے کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے دنیاوی تعلیم اور دنیاوی ڈیولپمنٹ پہ خوب غور و خوض کیا، زیادہ توجہ دی، لیکن دینی اعتبار سے اس کی تربیت اور اصلاح نہیں کی، تو دنیا ہی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ یہی کی آپ کی خون پسینے کی پڑھائی ہوئی اولاد آپ کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا واقعہ ہے، اور اسی علاقے کا واقعہ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے اپنی زمین بیچ کر کے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، اور جب وہی باپ اس بچے سے ملنے کے لیے گیا، ظاہر سی بات ہے وہ کسان اور غریب آدمی تھا، اپنی پوشاک اپنے لباس میں تھا، بچہ اپنے ٹھاٹ باپ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے باپ ماننے سے انکار کر دیا، کہا میرا غلام اور نوکر ہے۔ وہ باپ جس نے خون پسینے کی ساری کمائی اپنے بچے کی تعلیم پر لگائی تھی، تربیت نہیں تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں وہ شخص اس کو باپ ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کی خدمت کی کیا امید کریں گے؟ تو اگر ہم نے صحیح معنوں میں اسلامی تربیت کا حق ادا کیا اور ضرورت پڑ گئی تو بیٹا اپنے خون پسینے کو اسی طرح لگا دے گا جیسے ہم نے اس کی تربیت کے لیے لگائی تھی، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ کیا تو دنیا ہی میں زندگی اجیرن اور مشکل ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو بڑے اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی اولادیں اللہ رب العالمین کی امانت ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ دوسری وجہ ہماری دنیا اور آخرت کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اگر صحیح تربیت کی گئی اور اگر غفلت برتی گئی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بے چینی کا، پریشانی کا، عذاب کا اور ہر طرح سے ذلت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اسی نظریے کے تحت ہمیں اولاد کو دیکھنا چاہیے اور اولاد کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اب دوسرا سوال، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے؟ اولاد کی تربیت کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد کی تربیت میں سختی سے زیادہ نرمی کا خیال رکھا جائے۔ سختی سے آپ کسی چیز کو توڑ سکتے ہیں، موڑنا مشکل ہے۔ آپ طاقت لگا کر کے کسی چیز کو وقتی طور پر موڑ بھی لے جائے تو اسے موڑے رکھنا مشکل ہے، لیکن اسی کو آپ نرمی کے ساتھ نرم کر کے موڑ دیں تو شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مڑا رہ جائے۔ یہی معاملہ تربیت کا ہے، اس لیے سختی سے زیادہ نرمی کا خیال رکھا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ لگائی ہو، مارا پیٹا ہو یا اف کہا ہو۔ حالانکہ بارہا ایسا ہوا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خدمت اور کام کے لیے مجھے روانہ کیا، بھیجا، میں بھول گیا، میں بچہ تھا، جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے، مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میرے سر پر میری پیٹھ پر آپ نے ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کے دیکھا تو خوف زدہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے کسی کام کے لیے ہم کو بھیجا تھا، ابھی ناراض ہوں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے مجھ کو بھیج دیا۔ لیکن اس نرمی کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ نرمی اختیار کی جائے یا ضرورت پڑنے پر بھی سختی نہ اختیار کی جائے۔ تربیت کا معاملہ بہت زیادہ نازک اور نفسیاتی ہے، یہ دیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہے کہ کہاں نرمی کی ضرورت ہے، کہاں سختی کی ضرورت ہے۔ نرمی کی جگہ پر سختی اور سختی کی جگہ پر نرمی تربیت کے سارے کام کو بگاڑ کے رکھ دے گی۔ تو سختی بھی ہونی چاہیے مناسب انداز میں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا کوڑا اس کے دیوار پر ٹنگا ہوا ہونا چاہیے، اور بچوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بوقت ضرورت ہمارا گارجین ہم پر سختی بھی کر سکتا ہے۔ مار پیٹ کی نوبت آ جائے، ہلکی پھلکی مار لگا دی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے، اسی لیے آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابناءکم وہم ابناء 7 سنین، مروا ابناءکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں اور کہنے سننے پر بھی نماز کی پابندی نہ کریں تو اب ہلکی پھلکی مار لگا کر نماز کی عادت ڈالو۔ ابھی 10 سال کا بچہ ہوا ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس بچے کو آپ 3 سال پہلے سے تربیت دے رہے تھے، اگر 10 سال کا پورا ہونے پر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر آپ اسے مار لگائیے۔ تو یہ جو جدید طریقہ اور تربیت کا معاملہ ہے کہ جس میں بچوں کو مارنے سے بالکل روکا جا رہا ہے، وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کی تعلیم نہ دیتے۔ تو دونوں چیزوں کو بیلنس کے ساتھ استعمال کرنا تربیت کا اہم حصہ ہے۔ بوقت ضرورت نرمی اور بوقت ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنی سختی بھی اختیار کی جائے، لیکن سختی سے زیادہ نرمی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عموماً گارجین کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری اولاد تو ہمارے انڈر میں، ہماری ماتحت ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، سختی کا، چیخنے کا، مار پیٹ کا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں بے شک، کیونکہ وہ آپ کے انڈر میں ہے، لیکن اس طریقے سے آپ اسی سختی اور بدمزاجی کی بنیاد ڈال رہے ہیں، اور اسی بدمزاجی اور سختی کے لیے اپنے بڑھاپے میں تیار رہنا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کی شروعات اسلامی عقائد اور تعلیمات سے ہونی چاہیے۔ اس کی صحت بعد میں، اس کی دنیاوی تعلیم بعد میں، اور دوسری تمام چیزیں بعد میں، سب سے پہلے اس کے ذہن و دماغ میں جو چیز ڈالنی چاہیے وہ اسلام کے بنیادی عقائد ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بچہ جتنی زیادہ نوخیز اور نوعمر ہوتا ہے اتنی زیادہ وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو کچھ آپ لکھ دیں گے وہ پتھر کی لکیر کی طرح اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ اسی لیے آپ دیکھیے سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو بیان کیا ہے۔ اتنی پیاری نصیحت ہے کہ لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین نے ان کی نصیحت کو قرآن کریم میں بیان کیا۔ آئیے سورہ لقمان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام اپنے اولاد کو کس بات کی نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلے عقیدے توحید دل میں ڈالا جائے اور شرک کی مذمت اور شرک کی خرابی کو دماغ میں ڈالی جائے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی بھی حال میں شرک نہ کرنا۔ اب یہ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، قرآن نے اس کو مختصر میں بیان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اتنا کہہ دینے سے بچے کو کیا معلوم کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اس کے سامنے شرک اور توحید کی باتوں کو رکھیے، اس کو بتائیے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، اور شرک کے قریب مت جانا، شرک مت کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ کسی کے ساتھ بھی ظلم کریں، کوئی بھی ظلم کریں، شرک سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی جائے،
गाली गलौज देना, मार पीट करना, कत्ल करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब कुछ जुल्म है, सबसे बचो। मगर सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, इससे हर हाल में तुमको बचना है। तो तौहीद को उसके रगो रेशम में पहुंचाया जाए, शिर्क की मजम्मत और बुराई को शुरू ही से उसको बताया जाए, ये पहली चीज, बुनियादी बात। दूसरी बात, इस बात का खूब एहसास दिलाया जाए कि हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में हैं। और जब अकीदे तौहीद बयान करेंगे तो उसी में दूसरे अकाइद को भी आप शामिल करें। ईमान के अरकान क्या हैं, इस्लाम के अरकान क्या हैं, आखिरत का तसव्वुर क्या है, हश्र और नश्र क्या चीज है, कब्र का मामला क्या है, तकदीर क्या चीज है, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान है, वो ज़हन दिमाग में बिठाएं। और ये बात ज़हन में बिठाएं कि हम सब को मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वापस जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर हरकत को हर वक्त देख रहा है। हम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से पोशीदा नहीं है। जाहिर सी बातें, बात दिमाग में बैठ जाएगी तो आप मौजूद हो या ना हो, वो कभी भी कोई गलत काम करने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि उसको मालूम है कि मेरा रब मुझको देख रहा है। वाकई आपके जहन में होगा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात का गश्त कर रहे हैं और एक घर से गुजर हो रहा है। माँ ये कह रही है अपनी बेटी से पानी, दूध में पानी मिला दो, और बेटी कह रही नहीं, उमर फारूक ने कानून नाफिज किया है कि दूध में पानी न मिलाया जाए। माँ यह कहती है कि उमर फारूक खलीफतुल मोमिनीन यहाँ देख थोड़े रहे हैं। वो जवाब क्या देती है, अमीरुल मोमिनीन देखें ना देखें, मेरा रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। उमर फारूक ने उस घर पर निशान लगाया, उसके यहाँ निकाह का पैगाम भेजा और अपने बेटे से उस बेटी का निकाह करवाया, और उसी की नस्ल से खलीफे राशिद या खलीफे खामिस कह लीजिए, खलीफे आदिल कह लीजिए, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह की पैदाइश होती है। ये जो बेटी ने रात की तारीकी में उमर फारूक के हुक्म के खिलाफ या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर दिया, वहां कौन सा कानून और कौन सा सिपाही निगरानी कर रहा था? वहां सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी का तसव्वुर था। कोई देखे न देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है। और खास तौर से आज के दौर में, जबकि बुराई की बेशुमार खुफिया शक्लें आ गई हैं, लोगों के हाथों में मोबाइल जैसी खतरनाक चीजें हैं, कब बेटा और बच्चे क्या कर रहे हैं, कब क्या देख रहे हैं, किस काम में मशगूल हैं, आप हमेशा उनकी निगरानी कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे हालात में ज्यादा जरूरत इस बात की पैदा हो गई है कि बच्चों के दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ और अल्लाह की निगरानी का तसव्वुर बिठाया जाए। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को दूसरी नसीहत फरमाई, वो इसी निगरानी का तसव्वुर था। फरमाया, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, ये बात खूब जान लो कि कोई भी नेकी या कोई भी बुराई, कोई भी अच्छा या बुरा काम अगर राई के दाने के बराबर भी हो, मामूली से मामूली क्यों ना हो, फतकुन फी सखरतिन व फी समावाति व फिल अर्द, तुम किसी पहाड़ की चट्टान में घुसकर उसके अंदर छिप करके वो बुराई या नेकी कर रहे हो, और फिर समावाति व फिल अर्द, या आसमान और जमीन की किसी भी जगह जाकर के वो अच्छाई या बुराई करो, याती बिहा अल्लाह, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन लेकर के आएगा। कहीं भी रहकर कोई अच्छाई करो, कहीं भी छिपकर कोई बुराई करो, वो अल्लाह की नजरों से पोशीदा नहीं, वो सब लिखा और रिकॉर्ड किया जा रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी बातों को देख रहा है, क़यामत के दिन वापस लेकर के आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़ा बारीक बीन और तमाम किस्म की चीजों की खबर रखने वाला है। तो दूसरे नंबर पर, अकीदे के बाद दूसरे नंबर पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि हम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी में हैं। तीसरे नंबर पर बच्चे को अखलाकियात के साथ साथ, बल्कि अखलाकियात से पहले इबादात की तालीम, अकाइद और अकाइद के बाद इबादात की तालीम दी जाए। इबादात में से आप जानते हैं सबसे अहम और लगातार और सबसे पहले की जाने वाली इबादत नमाज है। सबसे अहम इबादत में से सबसे अहम इबादत नमाज है। सबसे पहले की जाने वाली इबादत नमाज है। बालिग होते ही नमाज फर्ज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह सब बात की चीजें हैं, और कंटिन्यू की जाने वाली इबादत है।
زندگی کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر زندگی کے آخری پڑاؤ تک جب تک آدمی ہوش و حواس میں ہے اگر وہ آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے۔ اس لیے عبادات میں سب سے پہلے نماز کی طرف توجہ دلائی جائے، اس لیے بھی کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کیجئے، نماز خود تمام قسم کی بے حیائی اور برائیوں سے آپ کو روک دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں۔ لقمان حکیم کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسرے نمبر پر بچوں کے اندر نماز کی اہمیت کو جتلائیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، اور اپنی اولاد کو اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ، اگر مسجد میں آ رہے ہیں تب بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں، اور اگر بچیاں ہیں تو اپنے ماؤں اور اپنے بہنوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ گھر میں پابندی کرنے کی کوشش کریں، اور اس پر پوری نگرانی اور نظر رکھیں۔ آپ باہر ہیں، گھر میں نہیں ہیں، واپس آ کر پوچھئے یہ فلاں وقت کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اب مکمل سیریس ہو جائیں گے۔ آپ گئے تھے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، کس کے بغل میں کھڑے تھے، امام صاحب نے کون سی سورہ پڑھائی تھی، آپ تفتیش کیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہو۔ تربیت کا معاملہ بڑا کنٹینیو کیا جانے والا معاملہ ہے، ایک دو مرتبہ کا معاملہ نہیں ہے، کنٹینیو ہونے والا معاملہ ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کی بچوں کو تعلیم دیں۔ اور اس موقع پر میں خواتین سے، ماؤں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داریاں مردوں اور باپوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ بچیاں خاص طور سے آپ ہی کے پاس رہتی ہیں، بچے باپ سے زیادہ ماؤں کے پاس رہتے ہیں۔ ماں کے گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، باپ کے گود کو پہلا مدرسہ نہیں کہا گیا۔ جب والدین کے حقوق کی باری آئی تو والدہ کے حق کو 3 مرتبہ بیان کیا گیا، والد کے حق کو 4تھی بار بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا، آپ کی تربیت کا، آپ کے رویے کا، آپ کی اصلاح کا، آپ کی ایک ایک حرکت کا بچوں پر اور خصوصی طور پر بچیوں پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ تربیت الابناء اشق و تربیت البنات ادق، لڑکوں کی تربیت مشکل ہے، وہ شرارتی ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، آپ کی پکڑ سے باہر ہو جائیں گے، مشکل ضرور ہے، لیکن لڑکیوں کی تربیت زیادہ باریک اور زیادہ خفیہ ہے، بہت ہی باریکی کے ساتھ ان کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو بچوں اور بچیوں کی تربیت میں اس بنیادی فرق کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے۔ میں پھر یاد دلاؤں کہ اس معاملے میں خاص طور سے بچیوں کی تربیت کے معاملے میں ماؤں کی ذمہ داریاں باپ سے کئی گنا زیادہ ہیں، اس لیے ماؤں کو اپنی اس ذمہ داری کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری اولادیں صرف باپ کی امانت نہیں ہیں، ماؤں کی بھی امانت ہیں۔ قیامت کے دن جس طرح باپ سے سوال ہونے والا ہے، ماں سے بھی سوال ہوگا۔ کلکم راعٍ، سب کے سب ذمہ دار ہیں، گھر کے دونوں لوگ ذمہ دار ہیں۔ جیسے ہمارے آپ کے بڑھاپے اور ہماری آپ کی آخرت انہی بچوں کے ذریعہ سمر بھی سکتی ہے اور خراب بھی ہو سکتی ہے، ایسے ماؤں کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ ذمہ داری دونوں لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، تو ماؤں کو بھی اپنی ذمہ داری کو ذہن میں رکھ کے چلنا چاہیے۔ تیسری بات، نیکی اور برائی کی اہمیت کو سمجھانا، اور نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا کام شروع ہی سے ذہن و دماغ میں ڈال دینا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے اصلاح کی شروعات ہو جائے گی۔ آپ کا بڑا بیٹا ہے، آپ کی بڑی بیٹی ہے، اگر اس کے ذہن و دماغ میں آپ نے اچھائی اور برائی کی اہمیت ڈال دی، اچھائی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے کی اہمیت ڈال دی، تو جہاں بھی ہوگا، وہ گھر میں باہر جہاں بھی ہوگا، وہ جہاں بھی برائی دیکھے گا، غلط کام کرے گا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طریقے سے ایک پورے گھر اور پورے سماج کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے اولاد کی اصلاح دراصل پورے سماج اور پورے ملک اور دنیا کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ ہر آدمی اپنی اولاد کی اصلاح کرنے لگے، پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح لقمان حکیم نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے بھلائیوں کا حکم دیتے رہنا
لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے رہنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ اب اس کے بعد اخلاقیات کی باری آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا خلق لہ، اس آدمی کا دین درست اور معتبر نہیں جس کا اخلاق درست نہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں میں اخلاق، صحیح اخلاق کی بنیاد ڈالیں۔ چنانچہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، زندگی مشکلات سے، کٹھنائیوں سے بھری ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری طرح ایک باپ تم کو ہمیشہ زندگی میں ملے۔ میرے بوڑھے ہو جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد اس ظالم دنیا کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، جہاں حوصلہ دلانے والے کم اور ٹانگ کھینچنے والے لوگ زیادہ ہوں گے، آپ کو پریشان کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ایسے موقع پر جتنی بھی پریشانی آئے انہیں صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت پختہ اور مضبوط کاموں میں سے ہے، یعنی مضبوطی کے ساتھ گرہ باندھ لو کہ پریشانیاں آئیں گی، ان پریشانیوں پر آپ کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، پستی کا شکار نہیں ہونا ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور ایسا نہ ہو کہ تم غرور اور تکبر میں آ کر کے لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ بسورنے لگو، اپنا رخسار موڑنے لگو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ بے رخی اختیار نہ کرو، چہرہ بسورو نہیں، تیوری چاہا کے لوگوں سے باتیں مت کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا، اس میں اخلاقیات کی تعلیمات ہیں۔ زمین میں نرمی کے ساتھ چلنا، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اور نرمی کا سلوک اختیار کرنا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ رب العالمین کسی بھی مغرور اور کسی بھی اکڑ والے آدمی اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں نرمی اختیار کرو، نہ بہت دوڑتے بھاگتے ہوئے چلو، نہ بہت آہستہ چیوٹی کی چال چلو، مریل چال بھی نہ چلو۔ آپ کو یاد ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ ایک باپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ عمر فاروق نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اور وہ عاجزی انکساری کی وجہ سے بڑا جھکا جا رہا ہے۔ عمر فاروق نے ڈانٹ لگائی اور کہا اللہ رب العالمین نے نوجوان بنایا ہے، نوجوانوں کی طرح سے، صحت مند آدمی کی طرح سے کھڑے رہو سیدھے، یہ کیا طریقہ ہے کہ عاجزی انکساری کے نام پر جھکے چلے جا رہے ہو؟ تو اپنے بچوں میں بھی یہ تعلیم ڈالنی چاہیے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی رفتار میں، اپنی چال میں نرمی اختیار کرو، نہ بہت اکڑ کے چلو، نہ بہت جھک کے چلو، دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز بھی پست رکھو، آواز بھی بہت چیخ چلانے والی نہ رکھو، بہت تیز آواز میں نہ بولو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، والدین کو شکایت ہے اگر کوئی بات کہتے ہیں تو ہمارے بچے ہم پر چیخ پڑتے ہیں۔ شروع سے ان کے ذہنوں میں بات ڈالی جائے، اور صرف ذہنوں میں بات ڈالنے سے یہ چیز نہیں ہوگی، ہمیں خود اسی طرح کا ماحول دینا پڑے گا۔ ہم گھر میں کیسا بولتے ہیں، ہمارا گھر میں کیا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیوی شوہر کے ساتھ اور دوسرے افراد کے ساتھ ہم کیسی بات کرتے ہیں، اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے بچوں کے ذہن میں پڑتا ہے۔ ہم ہوں یا آپ، سب سے زیادہ متاثر کسی کے عمل سے ہوتے ہیں، کسی کے رویے سے ہوتے ہیں، نہ کہ کسی کی بات سے ہوتے ہیں۔ اس لیے خود بھی نرم آواز میں بات کریں اور بچوں کو بھی نرمی کی تعلیم دیں۔ فرمائے وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز پست اور نرم رکھو۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے زیادہ ناگوار آواز گدھے کی آواز سمجھی جاتی ہے، کیونکہ وہ چیختا ہے۔ یہ چیخنا ناگوار آواز ہوتی ہے، پسند نہیں کرتا ہے انسان، اس لیے اس کے ذہن و دماغ میں بات ڈالی جائے۔ اسی طرح جن بنیادوں پر ایک بچے کی اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے ہر حالت میں حرام سے پرہیز کرنا۔ خوب ذہن و دماغ میں بات ڈال دی جائے تقدیر کے حوالے سے، اللہ کی قدرت کے حوالے سے، کہ اللہ نے جتنے رزق ہمارے مقدر میں لکھی ہے اور حال میں ہم کو مل کے رہے گی، اس لیے ہر حال میں حرام آمدن و حرام کام سے پرہیز کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن و حسین میں سے کسی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک صدقے کا کھجور اٹھایا، منہ میں ڈال لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً باہر نکالا اور فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے صدقے کا مال حرام ہے؟ ایک بچہ تھا، ننھا سا بچہ تھا، اسے کیا معلوم حلال و حرام کیا ہوتا ہے، اور ایک معمولی سا کھجور ہی تو تھا، اگر کھا ہی لیا ہوتا تو منہ سے نکالنا کون سا ضروری تھا؟ ہم تو ایسا ہی سوچتے ہیں نا، ہماری ذہنیت تو یہ کہ بچہ ہے،
ابھی تو بچہ ہے، وہ بچہ کہتے کہتے وہ جوان ہو جاتا ہے، ہم اس کو بچہ ہی سمجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تربیت کا کام بچپن ہی میں ہوتا ہے، جوانی میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ نرم پودے کو اپنی مرضی سے جدھر چاہے موڑ سکتے ہیں، جب وہ درخت بن جائے گا موڑنا ہمارے آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ سے ایک کھجور نکال دیا، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے لیے حرام ہے یہ، تو یہ بات ذہن و دماغ میں خوب بٹھائی جائے کہ حرام کے قریب نہیں جانا ہے، حلال رزق ہی حاصل کیجئے، اور جتنی رزق ہمارے مقدر میں ہوگی اور حال میں ہم کو مل کے رہے گی۔ جس طرح ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی ہے، اس لیے جب تک ہمارے حصے کا آخری قطرہ ہمارے حلق کے نیچے نہ اتر جائے، کسی بھی قیمت پر موت نہیں آ سکتی ہے۔ اسی طرح بچوں کو بڑوں کے ادب اور احترام کی تعلیم دی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ادب و احترام کرے تو ضروری ہے کہ ہم بھی بڑوں کا ادب و احترام کریں اور بچوں کے ذہن و دماغ میں بڑے کے ادب و احترام کی اہمیت کو بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہمارے طریقے پر ہے ہی نہیں، ہم لوگوں میں سے ہے ہی نہیں جو اپنے چھوٹے پر رحم اور شفقت نہ کرے، مہربانی نہ کرے، اور اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش نہ آئے۔ آج کے ماحول میں ہر بڑے کو چھوٹے سے یہی شکایت ہے کہ ادب و احترام جانتا ہی نہیں ہے۔ گارجین کو شکایت ہے، اساتذہ کو شکایت ہے، بڑے بھائیوں کو شکایت ہے، سب کو اپنے چھوٹوں سے یہی شکایت ہے کہ ادب و احترام نہیں جانتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک غلط ماحول کی پوری ایک نسل دنیا میں آ چکی ہے جس کی پرورش نہیں کی گئی تھی۔ ہم اور آپ اس پرورش نہ ہونے کے نتیجے میں ہم نے اپنے بچوں کو غلط ماحول دے رکھا ہے، اس غلط ماحول کے نتیجے میں بچوں کا رویہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم بڑوں کا احترام کریں، اپنے والدین کا، دادا دادی کا، بڑے بھائیوں کا، یا اور جو دوسرے لوگ ہو سکتے ہیں، سب کا، ماؤں کا، بہنوں کا، لیڈیز جینٹس جو بھی بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، سلیقے سے ان سے بات کریں اور سلیقے سے بات کرنے کی بات بچوں کو سمجھائیں۔ یہ سب دینی تعلیم کا بڑا بنیادی حصہ ہے۔ اگر اس طرز پر، اس انداز میں ایک ایک کر کے ہم بچوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا ہی آپ کو جنت اور یہ بچے ہی آپ کو جنت کے پھول معلوم پڑیں گے۔ آپ غربت کی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، آپ کے بچے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سر کے پاس کھڑے ہوں گے، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے مگر آپ کا بال باقا نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں ہم اور آپ، اور یقیناً چاہتے ہیں کہ دنیا بھی خوشگوار بنے، آخرت بھی خوشگوار بنے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں اسلامی طرز پر تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تربیت کا ڈھنگ اور طریقے کو جاننے اور اسی انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے، اور جس انداز میں ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں اسی انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔